اس دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے بدنصیب ہیں جنہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کو دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک بدنصیب کا واقعہ قرآن نے نقل کیا جس کا نام قارون تھا۔ قارون در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنی دولت دی تھی، اتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات اتنے تھے کہ قرآن اس کی دولت کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط جماعت اٹھاتی تھی، اور اس جماعت کے لیے بھی ان خزانوں کی چابیوں کی بات ہو رہی ہے، ان خزانوں کی چابیاں اٹھانا بھاری لگتا تھا، اتنے اللہ نے اس کو خزانے دیے تھے۔ اب اللہ نے خزانے دے دیے، اب امتحان کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہیں کہ اب تم جو ہے اللہ نے جو مال دیا اسی مال میں سے تم زکوٰۃ دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کر دی ہے، اب تم زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، کیونکہ اس کے پاس تو اتنے خزانے تھے، تو کہا کہ آپ مجھے زکوٰۃ کا نصاب سمجھائیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1000 درہم پر ایک درہم جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگا، اور 1000 دینار پر، یعنی دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو، 1000 سونے کے سکے پر ایک جو ہے دینار ہوگا، اور 1000 بکریوں پر ایک بکری، یعنی 1000واں حصہ ہر چیز میں سے تم پر زکوٰۃ ہوگا۔ اب جب یہ حکم نازل ہو گیا تو قارون نے اپنے سارے غلاموں کو جمع کیا، اپنے جو ہے خزانے جو ہے سامنے رکھے، حساب کتاب جب شروع کیا تو ایک بہت بڑا ڈھیر اس کا نکلا زکوٰۃ کے لیے۔ اب اس کو تکلیف ہوئی کہ میں یہ مال کیسے زکوٰۃ میں نکالوں، اسی لیے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر مال کی شدید محبت ہوتی ہے، جیسے اللہ نے کہا اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ میرے بندے میرے عاشق مجھے ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ مال سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تمہارے اندر جو ہے مال کی بے پناہ محبت ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو 2 وادیاں بھی سونے کی مل جائے تو وہ کہے گا کہ مجھے تیسری بھی مل جائے۔ انسان کو فطرتاً اللہ نے لالچی بنایا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں لالچ کرتے ہیں، نیکیوں کی دوڑ لگاتے ہیں۔ تو قارون کو موت آنے لگی اس مال کی زکوٰۃ دیتے ہوئے، تو اس نے کیا کیا؟ مصنف تفسیر خازن یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، جو میں نے آیت سنائی ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ قارون نے اپنے دوستوں کو جمع کیا۔ اب جب سارے دوست جمع ہو گئے، ان سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے کہ ہم اس مسئلے سے نکلیں اور ہمیں زکوٰۃ نہ دینا پڑے۔ تو پھر قارون کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا، اس نے کیا کیا؟ واپس لوٹا، اپنے خاص غلام سے کہا کہ تم فلاں فاحشہ عورت کے پاس جاؤ اور اس کو 1000 دینار دو سونے کے سکے، اور 1000 درہم دو چاندی کے سکے، اور اس کو راضی کرو کہ وہ بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر گناہ کی تہمت لگائے۔ تو وہ عورت راضی ہو گئی۔ اب دوسری طرف قارون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس خود گیا اور جو ہے کہا کہ میں نے لوگوں کو جمع کیا ہے، آپ ان کو تبلیغ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، لوگوں میں واعظ نصیحت کرنے لگے، اللہ کے احکامات بتانے لگے، اور گناہوں کی جو سزائیں ان کو بیان کرنے لگے۔ تو قارون نے سوال کیا کہ یہ سزا سب کے لیے یا صرف ہمارے لیے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سزا سب کے لیے۔ پھر قارون کہنے لگا کہ لوگوں میں یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ گناہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ ایک پیغمبر معصوم کے نبی کی صفت ایسی ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی نبی اپنے پالنے والے کو ناراض نہیں کر سکتا، گناہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہر بندے سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، اور آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، سب سے خطا ہو سکتی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اب جی موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو بلاؤ۔ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے لائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تجھے اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، 12 اللہ نے راستے بنائے، چاروں طرف پانی تھا اور قوم یوں گزر رہی تھی اور وہ پانی ان سے ٹچ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا تیرے رب نے تورات نازل کی، اے عورت تو اللہ سے ڈر اور سچ بات بول۔ تو وہ عورت اپنے دل ہی دل میں توبہ تائب ہوئی، وہ
کہنے لگی کہ اے موسیٰ، قارون نے جو ہے مجھے پیسوں کا لالچ دیا، جس کو اس زمانے میں ہم رشوت کہہ لیں، تو میں نے جو ہے اس پیسوں کے لالچ میں حامی بھر لی، لیکن اب میں توبہ کرتی ہوں، اللہ سے ڈرتی ہوں۔ قارون نے مجھے آپ پہ تہمت لگانے کے لیے جو ہے اتنے پیسے دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی وقت روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ ایک نبی پر اتنے بڑے گناہ کی تہمت لگے، وہ بھی اس کی قوم کے سامنے جس کو وہ تبلیغ کر رہا ہو، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی، اے موسیٰ غم مت کریے، یہ زمین اب آپ کے تابع ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، جو قارون کے ساتھ ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑے ہو جائے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ الگ ہو جائے۔ چنانچہ قارون کے دو خاص دوست تھے، وہ اسی کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی باقی جو ہے سب الگ ہو گئے۔ برا دوست انداز لگائیں نبی موجود ہے، اور برا دوست جو ہے پھر بھی نبی کی موجودگی میں بھی اپنے دوست کا ساتھ دے رہا ہے۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یار بد مار بد، کہ برا دوست جو ہے ازدھے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ازدھا کاٹے گا تو بندہ مر جائے گا، اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام زمین کو حکم دیتے چلے گئے۔ جب قارون کندھے تک زمین میں دھس گیا تو پھر قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، منتیں کرنے لگا کہ اے موسیٰ تم میرے چچا زاد ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، مجھے معاف کر دو۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہ کیا، کیونکہ نبی پر اتنا بڑی تہمت لگانا، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا۔ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام حکم دیتے چلے گئے اور وہ زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ تفسیر خازن میں سورۃ القصص آیت نمبر 81 کے تحت ہی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لکھا ہوا ہے کہ قارون جو ہے قیامت تک اسی طرح زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ اب جب قارون زمین میں دھس گیا، پھر کیا ہوا کہ لوگوں کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور جو ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، تو کچھ لوگوں کے دماغ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کا مال اور دولت، سونا چاندی ہتھیانے کے لیے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات القا کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت جو ہے زمین کو حکم دیا، اور اس زمین نے قارون کے گھر کو اس کے خزانوں سمیت جو ہے اپنے اندر نگل لیا، اور وہ خزانہ بھی زمین کے اندر دفن ہو گیا۔ لوگوں کی زبانیں خاموش ہو گئی جو نبی پر بھی تہمت لگا رہے تھے۔ اس منظر کو سورۃ القصص آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو اس کے گھر کے ساتھ زمین میں دفنا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اور اس وقت کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو قارون کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں۔ تو میرے عزیزوں، اس واقعے میں ہمارے لیے 3 عبرت کے پہلو ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ مال اللہ نے دیا ہے، اور اللہ ہی ہم سے وہ مال کہتا ہے کہ مجھے دو، اور کس کے لیے اللہ لیتا ہے؟ تاکہ یہی مال غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء پہ، جن کے پاس مال نہیں ہے، یہ مال اللہ کے پاس نہیں جاتا، یہ مال غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء پہ جاتا ہے۔ ایک بات، اور دیا اللہ نے، اللہ ہی کہہ رہا ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے۔ جو اس امتحان میں پاس ہو گیا، میں ہمارے ایک دوست ہیں 1200 فلیٹ کے مالک ہیں، آپ اس کو تقسیم کریں نا 40 ٹکڑوں میں، یا 2.5% کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، تو غالباً 30-32 فلیٹ ان کو ہر سال زکوٰۃ میں دینے ہیں۔ تو یہ مال یاد رکھیں، فتنہ کب بنتا ہے کہ جب مال کی محبت اتنی شدید آ جائے کہ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہوئے موت آئے۔ اور اس واقعے میں ایک تو یہ کہ بھائی کفن میں جیب نہیں ہوگی، قبر میں الماری نہیں ہوگی، آپ مال کے چوکیدار ہو، مال کو ساتھ لے کے آج تک کوئی نہیں گیا، آپ بھی نہیں لے کے جا سکتے، چاہے آپ کی فیکٹریاں ہوں، چاہے آپ کی ملیں ہوں، چاہے آپ کے جو ہے ہزاروں پلاٹ ہوں۔ ہمارے ساتھ جب انسان مرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے ایک چیز اس کے ساتھ جاتی ہے اور 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں۔ اس بندے کے ساتھ حدیث میں آتا ہے اس کی نیکیاں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے وارث، اس کا مال پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بھائی آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، زکوٰۃ آپ اپنی اولاد کے لیے بچاؤ گے، اور پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، یہی مال ایک ازدھے کی شکل میں اللہ اس کو کنورٹ کرے گا، اور یہ اسی بندے کی گردن کو جگڑے گا اور اس کو دبائے گا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس ازدھے کی پیشانی کے اوپر 2 سیاہ نشان ہوں گے۔ وہ کس چیز کی نشان ہے؟ وہ نشان ہے اس کے حد درجے زہریلے ہونے کی۔ پھر وہ اس بندے کی پیشانی پر ڈسے گا اور اسی طرح اس کو جو ہے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو زکوٰۃ نہیں دے گا، جہنم میں آگ کی پلیٹیں بچھائی جائیں گی اور اس کو اس کے اوپر لٹایا جائے گا، گویا کہ اسی مال کے ذریعے اس کو داغا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جو عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، انہی کے کنگن جو ہے وہ جہنم میں آگ کے بنا دیے جائیں گے، اسی سے ان کو عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح جو عورت ہار کی زکوٰۃ نہیں دیتی، انگوٹھی کی زکوٰۃ نہیں دیتی، یہی جو ہے آگ کی جہنم میں بن جائیں گی، اسی کے ذریعے ان کو عذاب ہوگا۔ تو
سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا موقع ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔